اللہ اکبر یا رسول اللہ. اللہم صلی محمد. وزان محترم، بہرحال اپنے آپ کو خدا کے قریب کریں، محبت پیدا کریں. بہت سارے طریقے ہیں. خدا کی محبت کیسے ملے گی؟ جب ہم خدا کی مخلوق سے محبت کریں گے. ایک آدمی بولے میں مسجد میں بیٹھا ہوں، نمازیں پڑھ رہا ہوں، تسبیح میرے ہاتھ میں، لیکن جب وہ کسی سے بات کرے تو ایسا لگے جیسے کاٹنے کو دوڑ رہا ہے. باہر اتنے اچھے ہیں، گھر جائیں ایک دم غصے میں آ جائے آدمی، ایک دم اس کا اخلاق جو ہے وہ خراب ہو جائے، اپنی زوجہ کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے ماں باپ کے ساتھ. تو ایسا شخص خدا کی محبت نہیں پا سکتا. خدا سے جو محبت کرتا ہے وہ خدا کے ہر مخلوق سے محبت کرتا ہے. آپ امام کو دیکھیں، روز عاشورہ ہر لمحہ دشمن کو ہدایت دے رہے ہیں. کیوں دے رہے ہیں؟ کیونکہ خدا کی وجہ سے. آخری وقت تک امام نے کہا کہ میں تمہیں اپنے جواں بیٹے کے خون کو بھی معاف کر دوں گا اگر تم خدا کی طرف آ جاؤ، توبہ کر لو. یعنی اس کا مطلب ہے کہ خدا کے لیے یہ سارے کام کیے جا رہے ہیں، اپنے لیے نہیں ہے. یہ ہم لوگوں کے ساتھ خدا کے لیے اچھے ہیں یا نہیں ہیں؟ نہیں، مولانا صاحب وہ ہمارے ساتھ برا کرتے ہیں، انہوں نے ہمارے ساتھ برا کیا، فلانے خاندان والے نے ہمارے ساتھ یہ کر دیا، بہن نے یہ کر دیا، بھائی نے یہ کر دیا، فلانے نے یہ کر دیا. ٹھیک ہے، جس نے کیا وہ اس کا کردار اس کے ساتھ ہے. آپ کو کیا کرنا ہے اس کے ساتھ؟ آپ کا کردار کیسا ہونا چاہیے؟ آپ کو تو اپنا جواب دینا ہے. عزیزان محترم، پہلی چیز، اگر تم اپنی جان کی قربانی دے سکتے ہو. دوسری، اگر تم دنیا کو ترک کر سکتے ہو. تیسری، اگر تم خدا سے ملاقات چاہتے ہو. تب امام نے فرمایا فل یرحل، یعنی کوچ کرو. پھر کوچ کرو ہمارے ساتھ، ماہانہ. یعنی یہ ان تین چیزوں کو پوری کرو. چوتھی شرط یہ کہ پھر ہمارے ساتھ رہو. دنیا کو بھی چھوڑ دے، خدا کی ملاقات بھی چاہتے. جو امام کو رستے میں ملا، امام کو کہا مولا یہ میرے کنواں ہے، اس کا پانی جو ہے وہ نمکین ہے. امام نے لاب دہن سے معجزہ کیا، میٹھا ہو گیا. امام نے کہا معجزہ دیکھا، امام کا چاہنے والا ہے. امام نے کہا چلو. کہا مولا کہاں؟ ہمارے ساتھ چلو. کہا مولا یہ اتنی میں نے محنت کی ہے، یہ کھیت، یہ سب کچھ. مولا میں تو نہیں جا سکتا، یہ گھوڑا لے جائیں، میری تلوار لے جائیں. امام نے کہا مجھے تمہارے گھوڑے اور تلواروں کی ضرورت، مجھے تمہاری ضرورت ہے. اصل تو انسان ہے. امام کو امام کا سپاہی چاہیے. عزیزان محترم، تو یہ جب ہوگا تب آپ امام کے ساتھ چلیں گے. اب جب چلیں گے تب امت سازی شروع ہو جائے گی. کربلا میں کہنے کو تھوڑے سے لوگ تھے مگر پوری امت موجود تھی. تھوڑے سے. آج وہ تھوڑے سے لوگ جو دشت کربلا میں دفن ہوئے ہیں، آج انہی کی روشنی ہے جو پوری دنیا کو روشن کر رہی ہے. کون؟ ہمارے اندر طاقت ہے کہ ہم کربلا والوں کو یاد کریں، ہمارے اعمال اچھے نہیں. یہ ان کا عمل ہے جو ہمارے لبوں سے ان کے ذکر کو باہر لا رہا ہے. کوئی روک نہیں سکتا، کوئی روک نہیں پایا. اور ایسی مثال قائم کی ہے کہ قیامت تک یزیدیت کا نظام کہیں بھی کھڑا ہوگا تو حسینیت اس کے مقابلے میں آئے گی. آج آپ کے سامنے فلسطین اور غزہ کی سچویشن، مظلوم کا ساتھ دینا امام حسین کے راستے کا مقصد تھا. یہی تو امام نے کہا کہ ذلت کی زندگی سے عزت کی موت بہتر ہے. آج ظلم ہو رہا ہے، اگر ہم ہاتھ سے نہیں روک سکتے، زبان سے تو کچھ کہہ سکتے ہیں. مظلوم کا ساتھ، اور حق یہی ہے.
اگر آج ہم کسی ظلم کے مقابلے میں کھڑے نہیں ہو سکتے تو کل امام زمانہ کے لیے ہم کیا کریں گے؟ کل بھی یہی بولیں گے، کچھ نہیں بول سکتے۔ تو یہ تین چیزیں عزیزان محترم، یہ چند چیزیں انسان اپنے وجود میں ایجاد کرے، پھر انسان امت کو بنا سکتا ہے۔ اور یہ امت کی جو رکاوٹیں خدا توفیق دے کہ کل آپ کی خدمت میں بیان کریں۔ عزیزان محترم، سید الشہداء اپنی ذات کے لیے کربلا نہیں آئے تھے، اپنے کسی مقصد کے لیے، اصل تھا ہی نہیں اپنا۔ امام حسین کا سب کچھ خدا کے لیے تھا۔ رضن بقضائہ و تسلیما لامرہ، راضی ہے تیرے امر پہ تسلیم ہے حسین ابن علی۔ امام نے اپنا سب کچھ لٹا دیا، مگر کہیں یہ اظہار نہیں کیا پروردگار میں نے بہت کچھ کیا یا مجھے تکلیف نہیں ہو رہی تھی۔ روز عاشورہ، عصر عاشورہ تک امام کے چہرے پر نور بڑھتا جا رہا تھا، کیونکہ وقت ملاقات قریب آتا جا رہا تھا۔ ہم اپنی زندگی میں دیکھیں، کیا ہم بھی خدا کی طرف بڑھ رہے ہیں کہ نہیں بڑھ رہے؟ کیا ہم اپنے امام کو راضی کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ اور جب امام جن لوگوں کو کربلا لے کر آئے ہیں، ان میں کوئی بڑا ہے، کوئی چھوٹا ہے، کوئی بچہ ہے، کوئی بوڑھا ہے، کیوں؟ تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ میں امام کا ساتھ کیسے دوں گا۔ کربلا ساری مثالیں قائم کر رہی ہے۔ اور آج جس دور میں عزیزان محترم، یہ دور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا دور ہے، یہ دور ماڈرن دور ہے۔ اس دور کے حساب سے امام کو ضرورت ہے۔ تو ہم پہلی چیز اپنی ذات کے اندر وہ چیزیں ایجاد کریں کہ جو ہمیں ہمارے امام کے قریب کر سکے۔ اور ہم اگر خدا کے قریب نہیں ہیں تو ہم امام کے قریب نہیں ہو سکتے۔ جو شخص خدا کو سجدہ نہ کر سکے وہ امام کے لیے گردن نہیں کٹوا سکتا۔ جو جتنا خدا کی بارگاہ میں گڑ گڑائے گا، خدا اتنا اسے عطا کرے گا۔ ایک شہید اپنے وصیت نامے میں لکھتا ہے، جنگ پہ ہے، بالکل جنگ کے بالکل فرنٹ لائن پر ہے، لڑ رہا ہے۔ کیا لکھتا ہے؟ پروردگار جب تو مجھے اٹھاتا تھا، یعنی جب میں جوان تھا اور تو مجھے فجر میں اٹھاتا تھا کہ تم آؤ میری ملاقات کے لیے، آؤ میری عبادت کے لیے آؤ، تو میں کروٹ بدل کے سو جاتا تھا۔ یعنی جب تو مجھے بلاتا تھا تو میں ناز کرتا تھا۔ بچہ ناز کرتا ہے نا، ابھی نہیں آ رہا، ابھی نہیں، بعد میں، تھوڑی دیر بعد، نہیں امی ابھی نہیں کھانا، نہیں امی ابھی نہیں جانا، بچہ ناز کرتا ہے۔ کہا پروردگار تو مجھے بلاتا تھا، میں ناز کرتا تھا کہ اٹھ میری بارگاہ میں آ، میں کروٹ بدل کے سو جاتا تھا۔ اور اب جب میں تیرے پاس آنا چاہتا ہوں تو اب تو ناز کر رہا ہے، اب تو مجھے تڑپا رہا ہے۔ عزیزان مولا، یہی تو وجہ تھی کہ شب عاشور مسلم ابن اوسجا کے چہرے پر تبسم ہے، مسکراہٹ ہے۔ حبیب ابن مظاہر نے کہا، مسلم یہ مسکرانے کی رات نہیں ہے۔ کہا میں اس لیے مسکرا رہا ہوں، میرے اور خدا کی ملاقات میں چند گھنٹوں کا فاصلہ رہ گیا ہے۔ ملاقات، وہ وادی کوئی اور ہے، ہم ابھی تک اس وادی میں نہیں گئے، ہم یہی پھنسے ہوئے۔ ہم امام کو بھی نہیں، میں اپنی بات کر رہا ہوں، امام کو بھی نہیں سمجھ پائے اور امام کے اس مقصد کو بھی نہیں سمجھ پائے۔ دنیا نے کچھ نہیں دیا، کیا دیا دنیا نے؟ دو طرح کی شخصیت، بس آپ سے التماس سے دعا، دو طرح کی شخصیت شب عاشورہ ہیں، دو طرح کی شخصیت۔ ایک وہ کہ جس سے امام خود مذاکرات کر رہے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں، موقع دے رہے ہیں، عمر ابن سعد آ جاؤ، مان جاؤ، جو چاہیے دوں گا، مال چاہیے، گھر چاہیے، امان چاہیے، سب دوں گا، مگر نہیں۔ وہی رات شہر رے کی حکومت کی خاطر، لالچ دنیا کی خاطر، جبکہ امام کے پاس آتا دنیا بھی مل جاتی، امام کو چھوڑ دیا، کیا ملا؟
شعر رے بھی نہیں ملا، پاگل ہو گیا تھا. بعد میں مختار نے جو اس کو ختم کیا اصل دیوانہ ہو چکا تھا. کیا ملا؟ اور دوسرا شخص حر کہ جو رات کو ٹہل رہا ہے. امام نے گفتگو نہیں کی ہے، خود ٹہل رہا ہے کہ اگر ادھر جاؤں گا تو لشکر کا سردار ہوں، تحفے بھی ملیں گے، مگر ادھر سے چھوڑا تو کچھ بھی نہیں ملنے والا. خود فیصلہ. یہ شب عاشور دو طرح کے انسانوں کی رات، دو طرح. ایک دنیا کی خاطر امام کو چھوڑ رہا اور ایک امام کی خاطر دنیا کو چھوڑا.